للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیوں، میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اب یہ آپس کی گفتگو ختم ہو جائے اور پانی پلانا پینا یہ بھی موقوف کر دیں۔ جس کو پیاس زیادہ لگے میرے امام حسین کی پیاس کو یاد کر لیں۔ بڑی توجہ سے چند باتیں سننے والی ہیں۔ میرے دل میں خواہش ہے آج جتنے بھی آئے ہیں سب کا رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ آج پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگے یار، ہمارا باطن صاف ہو جائے یار۔ بڑی توجہ سے سننا۔ ایک بات سارے ہی اپنے ذہن نشین کر لو کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی روشنی ہے وہ سورج کی ہے۔ کس کی ہے جی؟ چاند کے اندر روشنی نہیں ہے، ستاروں میں روشنی نہیں ہے۔ اگر ان میں روشنی ہوتی تو ہمیں دن میں بھی نظر آتے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب ہمارا رخ یا سورج کا رخ ہماری طرف ہوتا ہے تو یہ روشنی ہمیں ڈائریکٹ ملتی ہے، تو ہمیں چاند ستارے چمکتے نظر نہیں آتے۔ اور جب ہم سورج کے سامنے سے زمین کی پشت پر چلے جاتے ہیں ہماری آنکھوں سے سورج اوجھل ہو جاتا ہے، تو اب سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے، ستاروں پر پڑتی ہے، وہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ تو سورج کو عربی میں سراج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی سراج ہی فرمایا کہ ہمارے باطن کی جتنی بھی روشنی ہے سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، سورج کے اندر روشنی تو ہے لیکن اس میں جلانے کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ سن سٹروک بھی ہو جاتا ہے، گرمی بھی لگ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر عیب اور نقص سے پاک بنایا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، ارے یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اس لیے سورج جس میں روشنی بھی ہے تپش بھی ہے، اس کو سراجم وہاجا کہا گیا ہے، اور رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراجم منیرہ فرمایا ہے۔ یہ چمکانے والا سورج ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں چمک تو اس سے پاتے ہیں۔ یار آج سارے مل کے پڑھو، پتہ نہیں کس کی زبان سے نکلا قبول ہو جائے، ہم سب کے سینے روشن ہو جائے۔ چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ لیکن میں ایک بات چھوٹی سی عرض کروں گا، اگر آپ حضرات ناراض نہ ہوں تو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ وجہ کیا ہے جو چمک ابو بکر صدیق کو ملی ہمیں کیوں نہیں ملے؟ جو چمک سیدنا عمر فاروق کو ملی ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ یا اور قریب کر لوں جو چمک دادا صاحب کو ملی ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ یا جو چمک خواجہ صاحب کو ملی ہمیں کیوں نہیں ملتے؟ کیونکہ چمکانے والا تو ایک ہی ہے،
اگر میری بات نہیں سمجھ آ رہی میں اور آسان سی لینگویج استعمال کر دوں. آپ نے ایک نام سنا ہوگا مولانا عبد الغفور ہزاروی صاحب رحمت، بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے عاشق رسول. ایک مرتبہ مدینہ شریف حاضر ہوئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر لگے عاشقوں کے نام گنوانے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو بکر جیسا بھی عاشق نہیں جس کے لیے آپ دروازہ بھی کھول دیں گے اور فرمائیں گے دوست کو دوست کے ساتھ لٹا دیا جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو جامی جیسا بھی عاشق نہیں، میں تو امام رفاعی جیسا بھی عاشق نہیں جس کے لیے آپ اپنے مزار پر انوار سے دست اقدس باہر نکال دیں گے. اچھا، عالم دین تھے حضرت صاحب، عاشقوں کے نام لیتے رہے لیتے رہے لیتے رہے. جب نام لے لے کر تھک گئے تو مزار پر انوار سے جواب آیا، اے عبد الغفور، اگر تو وہ نہیں میں تو وہی ہوں نا. ارے چمکانے والا تو وہی ہے، پھر ہمیں وہ روشنی کیوں نہیں مل رہی جو اولیاء اکرام نے حاصل کی ہے؟ اس کا میں بڑا آسان سا ایک جواب دے دوں. سورج چمک رہا ہے، اس کے سامنے ایک شیشہ رکھو جو بالکل صاف شفاف ہے، بالکل صاف شفاف ہے. جب سورج کی روشنی اس پر پڑے گی تو کئی گنا زیادہ ہو کر منعکس ہوگی. ایسے ہی ہے نا جی، یہ ریفلیکشن ہوگی. اور اگر شیشہ ہی سامنے گندا رکھ دیا جائے، جس کو زنگ لگا ہوا ہے، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اگر میری بات نہیں سمجھ آ رہی میں اور آسان سی مثال دے دوں. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا دل، مومن کا دل سفید چادر کی طرح، اس پر ایک چھوٹا سا داغ لگ جائے تو بڑا بدنما لگتا ہے. توبہ کر لے تو معافی، داغ دھل جاتا ہے. نہیں توبہ کرے گا یہ داغ بڑھتے بڑھتے چادر ہی کالی ہو جائے گی. اور جب چادر کالی ہو جائے تو پھر اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. جب اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جائے تو پھر خطرہ ہے اللہ نہ کرے کہیں ایمان اور کفر کی تمیز نہ ختم ہو جائے، خاتمہ خراب نہ ہو جائے. میں اور آسان سی بات عرض کر دوں، ہم میں سے کئی ایسے خوش نصیب ہوں گے، کئی ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کی ایک نماز جماعت سے چھوٹ جائے سارا دن اب سیٹ رہتے ہیں. چہرہ اترا ہوا ہے، یاد ہوا کیا ہے تمہیں؟ حافظ صاحب آج میری جماعت رہ گئی، آج میری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی ہے، آج میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکا. سارا دن اب سیٹ ہے، پریشان ہے. یار ایک وہ بندہ ہے جس کی ایک نماز جماعت سے چھوٹی، اب سیٹ ہو گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے. اور کئی ایسے میرے جیسے نکمے ہوں گے جن کی 5 نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ان کو پرواہ نہیں. ہیں دونوں ہی مسلمان، ہیں دونوں ہی مسلمان، ایک کی صرف ایک تکبیر اولیٰ چھوٹی ہے، پریشان ہو گیا ہے، اور ایک کی 5 نمازیں قضا رہی، اس کو پتہ ہی نہیں. اس کا جواب یہ ہے، جس کی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے وہ پریشان ہو رہا ہے، اس کی چادر صاف ہے، چھوٹا سا داغ بھی دور سے نظر آ رہا ہے. جس کی 5 نمازیں قضا ہو گئی اس کا دل ہی کالا ہو چکا ہوا ہے. اب مزید داغ لگنے سے پتہ نہیں چل رہا. تو بھائی جب
سورج کی شعاع تو پڑ رہی ہے، سب پر پڑ رہی ہے. جس کا دل جتنا صاف ہے اتنی روشنی بڑھ کے منعکس ہو رہی ہے، اور جس کا دل کالا ہو چکا ہے اس پر روشنی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. میں کہتا ہوں یار خواجہ صاحب پہ روشنی ایسی پڑی کہ جب ریفلیکٹ ہو کر پڑی ہے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا ہے. یہ ہے روشنی. اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ روشنی صحیح طریقے سے میں اس سے فائدہ اٹھاؤں تو پھر شیشے کو صاف کرنا کس کا کام ہے؟ نہیں، بڑی پیاری بات انہوں نے کہی ہے، ذرا میں سب کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. شیشے کو صاف کرنا کس کا کام ہے؟ ہم کہتے ہیں اسی کچھ نہیں کرنا، سب کچھ رب نہیں کرنا. بھائی نماز پڑھا کرو، اللہ بڑا کریم ہے. روزہ رکھا کرو، اللہ بڑا کریم ہے. اچھا یار میں آپ کو ایک بڑی مزیدار سی بات سناؤں. جب ویسا میں سکول میں پڑھتا تھا نا تو ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے ایک بڑی پیاری سی ہمیں مثال دی سمجھانے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں وہ مثال سنانا بڑا ضروری ہے. کہنے لگے ایک اسٹوڈنٹ، ایک بچہ طالب علم کلاس میں ریگولر نہیں آتا تھا، اور پھر چھٹی کر کے جاتا، سارا دن آوارہ گردی کرتا تھا، کتابوں کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا تھا. امتحان آ گئے، سب نے پیپر دی، اس نے بھی پیپر دیا. جب پیپر دے کے باہر نکلنا پھر پوچھا یار تیرا کیسے ہوا ہے، یار تیرا کیسا ہوا، یار تیرا کیسا ہوا. تو اس سے بھی پوچھا بھائی تیرا کیسا ہوا. کہنے لگے میرے تو 100/100 نمبر آئیں گے. کتنے؟ سارے حیران ہو گئے، یار پڑھے آتے ہیں کچھ بھی نہیں، 100/100 نمبر کے میں آئیں گے. کہنے لگا یار تو پیپر سے لکھیا کی گئے. کہنے لگا بس میں ایک شعر لے کے آ گیا ہوں، وہ شعر انہوں نے پڑھنا ہے تو 100/100 نمبر دے دینا ہے. کہنا شعر کی لکھیا سی؟ کہنا میں لکھیا سی خدایا خدایا تیری آس ہے، خزانے کی کنجی تیرے ہاتھ ہے، اگر پاس کر دے تو کیا بات ہے. خدایا خدایا تیری آس ہے، خزانے کی کنجی تیرے ہاتھ ہے، اگر پاس کر دے تو کیا بات ہے. اب پیپر چیک کرنے والا بھی بڑا سیانا تھا، اس نے نیچے شعر ایک اور لکھ دیا. کہنا ساری کتابیں تو تیرے پاس تھیں، اگر محنت کرتا تو کیا بات ہے. اس نے 0 لا کے تھلے 100 لکھ دیتا. یار قرآن بھی ہمارے پاس ہے، حدیثیں بھی ہمارے پاس ہیں، علماء کرام بھی سمجھانے والے موجود ہیں. ہن اسی کتابیں ہی نہ پڑھیے. نہیں ایک اور گل اور سمجھانی، ایک اور سمجھانی. میری گل تو پریشان تو نہیں ہو گے. ایک بندہ سی نا روزانہ دعا کرے یا اللہ میں نے پتر دے دے، یا اللہ میں نے پتر دے دے. دعا مانگدے مانگدے 20 سال ہو گئے، پتر نہیں مل رہا. شکوا آ گیا، ایسے کوئی بیٹھا شکوا اور چھڈو جی رب تو ساڈی سندا ہی نہیں. میں 20 سال ہو گئے دعا مانگدے پتر ہی نہیں ہو رہا. ایک پوچھنے لگا بیاہ بھی کیتا کہ نہیں؟ کہنا نہیں. یار جڑا ساڈا کام ہے سانوں کرنا چاہیے، اسی اپنا کام ہی رب دے ذمہ پاٹے ہوئے. نہیں سمجھ لگی؟ نہیں ایک اور سمجھانا اور سمجھانا. میاں محمد رحمت اللہ پتہ کی لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں مالی دا کم پانی نہ دوے. مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مچکا پاوے، تے مالک دا کم پھل پھولانا لاوے یا نہ لاوے. ارے پانی دینا تیرا کام ہے اور پھل لگانا نہ لگانا رب کا کام ہے. جو تیرا کام ہے تو کر یار. تین کیا نماز پڑھ تو کہنا میرے کو وقت نہیں ہے، اللہ بڑا کریم ہے. بڑے تے انجی سمجھو جی میں ایک فارمر ہے،
کسان ہے، زمین کے حال بھی نہیں چلانا، بیج بھی نہیں باندھا، گوڈی بھی نہیں دینا. میں کہا یار تو کرتا نہیں، اللہ بڑا کریم ہے، ہم وہ بڑے مزدار لگ جائیں گے جی. بھائی جڑا ساڈا کام ہے سانو کرنا چاہیے، اور کام کر کے پھر تکبر بھی نہیں کرنا. مالک دا کام پھل پھلانا، وہ لاوے بس تکبر نہیں کرنا، جو ڈیوٹی اپنی پوری ادا کر. اچھا اس بات پہ تو میرا خیال ہے سارے متفق ہوں گے، ایک بندہ بھی مخالف نہیں ہوگا کہ سرکار کی شفاعت سے اور رب کی رحمت سے مسلمان ہی جنت میں جائے گا. کافر اونچی بول دو یار، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. میں ان کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا جو یہ کہتے ہیں او چھڈو جی اسی کی مسلمان ہاں، خاک ایسے منہ میں کبھی ایسی بات نہ کرو. چھڈو جی اسی کی مسلمان ہاں، کافر دیکھو کتنے پہنچ گئے، اسی اچھے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اور بھائی قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ حالات ہے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی مسلمانوں کو غلبہ ہو جاتا ہے، کبھی کافروں کو غلبہ ہو جاتا ہے. یہ حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، ان سے پریشان. یہ بات پکی یاد رکھو، قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. لیکن مرد کرے یا عورت کرے، شرط یہ ہو وہ مومن، پھر جنت ملے گی، ورنہ جنت. ایک کافر ساری زندگی کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتا ہے رفع عامہ کے کام پہ، ہاسپٹل بنا رہا ہے، دوائیاں دے رہا ہے، سڑکیں بنا رہا ہے، پانی کے کولر لگا رہا ہے، مر جائے گا تو جنت میں داخل. اور ایک بندہ جس نے ایک نیکی بھی نہیں کی، صرف پلے ایمان کی دولت ہے، مر جائے گا رب تعالیٰ کرم نوازی کرے معاف کر دے، ورنہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے ایک نہ دن جنت میں. تو یہ کبھی نہ کہا کرو چھڈو جی اسی کی مسلمان، بلکہ اے کیا کرو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. اچھا یہ بھی نہیں کہنا انشاءاللہ میں مسلمان، ایسے بھی شک پایا جاتا ہے. جب بھی کوئی پوچھے تو کیا کہنا ہے الحمدللہ ہم. اور بھائی ساڈے جا خوش نصیب کون ہوئے گا جس نبی کا امتی بننے کے لیے نبی بھی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہی ہمیں محبوب کو امتی بنا دیا. شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی، ارے کس کو ملا یہ مرتبہ، صلی علی نبینا صلی علی محمد. اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، جب جنت میں داخلے کے لیے کہ ایمان کا ہونا شرط ہے، ایمان کا ہونا کیا ہے؟ کچھ ہی بولو ذرا. ایمان کا ہونا، تو ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے. آؤ آج ایمان کی حفاظت کا ایک نسخہ بتلا دو، عمل کر لیں گے؟ نسخہ سنو، بڑا پیارا سا نسخہ ہے. حضرت صاحب آپ نرسری سے بازار سے ایک آم کا پیڑ لے کے آ جاتے ہو، پودا لا کے صحن میں لگا دیتے ہو. اب اس کو پانی بھی نہیں دیتے، گوٹی بھی نہیں کرتے، گرمی سردی سے بچاؤ کا بندوبست بھی نہیں کرتے، کھاد بھی نہیں ڈالتے، نہ کٹائی چھنگائی کرتے ہیں. میں کہنا حضرت جی پودا لایا تو پانی بھی دیا کرو. حافظ جی میرے کو ٹائم ہی نہیں گا، میں بڑا مصروف ہوں، میرے کو تو سر کھرکاندہ بیل نہیں، میں کیسے پانی دے دوں؟ میں کہا چلو ٹھیک ہے یار، نہیں ٹائم نہیں پانی دے سکتے، ٹھیک ہے نہ دو. لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر یہ چاہو کہ گرمیوں میں یہ سایہ بھی دے اور موسم کے مطابق پھل بھی دے، ایسا ہو جائے گا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. اگر آپ چاہتے ہیں
یہ مجھے گرمیوں میں سایہ بھی دے اور موسم کے مطابق پھل بھی دے، پھر تاڑے کو ٹائم ہے یا نہیں ہے دے واسے کٹنا پڑے گا، اس کو صبح شام پانی دینا پڑے گا، اس کی کٹائی چھنگائی کرنی پڑے گی۔ تو بھائی یہ ایک پودا ہم نے لگایا ہے، اس کے لیے صبح شام پانی دینا ضروری ہے، اور ایک پودا سرکار نے ہمارے اندر بھی لگایا ہے۔ الف اللہ تے چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ، یہ اندر جو پودا لگا ہے، یہ بوٹی لگی ہے، یہ اتنی نرم و نازک ہے، دنیا کے پودے کو صبح شام پانی دینا پڑتا ہے، اس پودے کو روزانہ 5 نمازوں کا پانی دینا پڑتا ہے، رمضان کے روزوں کا پانی دینا پڑتا ہے، اور پھر جب شاخیں بڑھ جائیں کٹائی چھنگائی زکوٰۃ بھی دینی پڑتی ہے، پھر رب تعالیٰ پیسے دے دے تو حج دی کھاد بھی پانی پڑتی ہے، پھر اس کو شراب، زنا، بدکاری، بے حیائی اور گندی باتوں کے زہریلے پانی سے بچانا پڑے گا، اور اس کو نیکیوں کا پانی ڈالنا پڑے گا۔ ارے جب تو اس کو روزانہ 5 نمازوں کا پانی دے گا، رمضان کے روزوں کا پانی دے گا، اس کی کٹائی چھنگائی کرے گا اور اس کو کھاد بھی ڈالے گا، تو قیامت کے روز جب سورج 1.25 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا، یہ تمہیں سایہ بھی دے گا، کھانے کے لیے پھل بھی مہیا کرے گا۔ اس لیے بھائی جو ہماری ڈیوٹی ہے ہمیں ڈیوٹی ادا کرنی چاہیے، اس سے آنکھیں نہ چراؤ یار۔ جو ہماری ڈیوٹی ہے، اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، حضرت صاحب نے اشارہ کر دیا ہے، آخر میں ایک بات کہہ دوں۔ بعض بندے کہتے ہیں اسی مولویاں دی گل نہیں مانتے، میں کہا چلو یار تاڑی میں مان لینا، ایک ہی گل ہے نا، یا میں منوا لواں تو یا کسی نے مان لواں۔ میں کہا جو تسی فیصلہ کرو گے میں مان لواں گا۔ لو جی حضرت صاحب فیصلہ تسی کرنا میں، مکان میں تاڑا اپنا این لگایا وے تالا، بغیر چابی دے گھر وڑ جاؤ گے؟ اونچی بولو۔ جب بغیر چابی دے تو اپنے گھر نہیں جا سکتا، بغیر چابی دے جنت کے میں چلا جائے گا۔ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کون سی ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد منانے کے لیے اکٹھے ہوئے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ اونچی بولو، نماز جنت کی چابی ہے۔ حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ تسی دسو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے صوفی جی کدھر چلے جے؟ مطلب میں جنت کی چابی لینے جا رہا۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اچھا یار میرے دل میں ایک خواہش ہے ہماری یہ محافل با مقصد ہو جائے۔ کیا ہو جائیں؟ اب یہ با مقصد کیسی ہونے لگی ہے؟ حضرت صاحب با مقصد کریں گے۔ حضرت صاحب بغیر چابی کے جنت کا تالا کھل جائے گا؟ اگر چابی کا بندوبست نہ کیا پھر کہاں جانا پڑے گا؟ آج فیصلہ کرو میں نے کتنے جانا۔ یہ ہے مقصد۔ آج یہاں سے اٹھو، فیصلہ کر کے اٹھو میں نے کدھر جانا ہے۔ تو تھوڑا سا اونچی آواز سے جواب دو، دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اگر نہیں کر سکتے تو دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست ہے۔ چلو حضرت صاحب آپ بتلا دیں کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ یہ کیوں نہیں لگتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور وجہ بھی میں بتلاؤں۔ اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کے اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ تو آؤ میرے آقا کا میلاد منانے والوں، آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں جی؟ اونچی بول دو۔ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام،
تیسرے کا، چوتھے کا، پانچویں کا. جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دندہ پا رہے ہیں، ایک دندے کا تالا کھل جائے گا. 2 سے، 3 سے، اچھا سب 4 سے تو کھل جائے گا. کب کھلے گا؟ تو پھر کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ سب کی نہیں آواز آ رہی. یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے ہی نمازی بن جاؤ گے. نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے. کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ. بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنا منہ میں نے پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پہ عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. یار ایمانداری سے بتلاؤ، جھوٹ نہ بولنا. ہم سارے نمازی بن جائے، میرے آقا کتنا خوش. یہ ہے میرے آقا کا میلاد. یہ نہیں آئے 2-4 ناتا سنیا ہاتھ ہلائے لنگر کھادا تے مچھان اتار دیں دے او گئے. لہٰذا نماز کی پابندی کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس کا مطلب یہ ہے اے میرے امتی، جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. نماز پڑھیں گے سرکار کی آنکھیں، اور نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، چوریاں کریں گے، ڈکیتیاں کریں گے، فراڈ کریں گے، سرکار کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی؟ اور پھر یہ میرے سب کے سامنے ہاتھ بندے ہیں خدا کے لیے. جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کرو. یہ نہ میلاد تو سرکار کا مناؤ اور شیطان کی آنکھیں کی ٹھنڈی کرو. ایسا نہ کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.